العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. مومنوں کی زبان پہ جب بھی ذکر تاجدار آئے، مومنوں کی زبان پہ جب بھی ذکر تاجدار آئے، پھر لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب ہوں با وفا، تو پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی عظیم الشان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خوبصورت عنوان سے معنون یہ کانفرنس جامع مسجد العمر گاؤں گیلے میں انعقاد پذیر ہے. آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دعوت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں. اور ابھی بہت ہی خوبصورت انداز آواز میں مولانا ابو بکر حسانی صاحب یقیناً ان کے اشعار سے آپ بھی اور میں بھی ہم سب محظوظ ہو رہے تھے. اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تقریر تو انشاءاللہ مہمان خصوصی کریں گے. میں آپ سب کا اور مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی شدید سردی میں آپ نے اس محفل کی رونق کو بڑھا کر حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ سے محبت کا، عقیدت کا ثبوت پیش کیا ہے. ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ موسم کی تلخیاں اور زمانے کی تلخیاں ہم سب کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر سکتی ہیں اور نہ صحابہ کرام سے دور کر سکتی ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، مقام آپ رب کے قرآن کو پڑھیں. قرآن پاک میں
جہاں رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بیان کیا، وہاں نبی کے یاروں کے تذکرے بھی کیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں۔ جس نے صحابہ کرام کو پڑھنا ہے وہ تاریخ کے اوراق میں نہ پڑھے، بلکہ جس نے صحابہ کرام کو پڑھنا ہے وہ قرآن کی آیتوں میں، قرآن کے پاروں میں پڑھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جس طرح رب العالمین نے مجھے چنا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، جس طرح رب نے مجھے چنا اسی طرح رب العالمین نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اور صحابہ کرام کی عظمت، شان، مقام آپ رب کے قرآن کو پڑھ کر دیکھیے۔ صحابہ وہ کیا تھے، ان کی عظمت کیا تھی، شان کیا تھی، مقام کیا تھا۔ ایمان لانے سے قبل یہ تو ہمارا عنوان نہیں ہے، یہ تو ہمارا موضوع سخن نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد ان کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، رفعت کتنی ہے، یہ ہمارا عنوان ہے۔ ایمان لانے کے بعد خلاق کائنات نے نبی کے یاروں کو ہمارے لیے ایمان کا معیار بھی بنایا، ہدایت کا معیار بھی بنایا، اور ہمارے لیے صحابہ کو تقوی کا معیار بھی بنایا۔ عظمت کیا تھی، مقام کیا تھا، یہ ہمارا موضوع سخن نہیں۔ ایمان لانے کے بعد اب عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اور میں ابتدا میں یہ جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، زمانے کے تاریخ دانوں، قلم چلانے والوں، ہر موضوع پہ قلم چلاؤ، تمہارا حق ہے، لیکن اگر ایمان لانے سے پہلے والی زندگی کو لے کر تم صحابہ کرام کی عظمت، شان، مقام، رفعت اور کردار کے بارے میں قلم چلاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ جب تک اس کائنات میں صحابہ کے غلام موجود ہیں، ہم صحابہ کے خلاف کسی کو ایک جملہ نہ پڑھنے دیں گے، نہ سننے دیں گے، نہ کسی کو لکھنے دیں گے۔ اور صحابہ کی عظمت، مقام اور شان کیا ہے، قرآن کے در پہ آئیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو دیکھیے۔ جنازے آپ بھی روز پڑھتے ہیں، جنازے ہم بھی پڑھتے ہیں، اور وہ جنازہ ہمارے ہاں بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے۔ فلاں کے جنازے میں جناب امام صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے، فلاں کے جنازے میں مولوی صاحب آ گئے، ہمارے قیادت میں سے کوئی آ گیا۔ آپ تصورات میں اس جنازے کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ یہ جس کا جنازہ ہے، جنازے کو کندھا دینے والے امام الانبیاء ہے، جنازے کو غسل دینے والے رحمت کائنات ہے، جنازے کو پکڑ کر قبر میں اتارنے والے امام الانبیاء ہے، قبر پہ مٹی ڈالنے والے رحمت کائنات ہے، تدفین کے بعد اس کے لیے دعائیں کرنے والے امام الانبیاء رحمت کائنات ہے، جنازے
یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیے. آقا فرماتے ہیں پوچھئے یا رسول اللہ ابتدائے جنازہ سے لے کے انتہا تک ہم نے آج عجیب عمل دیکھا ہے. آقا فرماتے ہیں کیا عمل؟ یا رسول اللہ آپ جب جنازے میں آئے, جنازے میں شرکت فرمائی, ابتدا سے لے کے آپ انگلیوں کے بل چلتے رہے, ایڑیاں اٹھا کے بندہ تب چلتا ہے پاؤں میں تکلیف ہو, ایڑیاں اٹھا کے بندہ تب چلتا ہے پاؤں میں ورم ہو. کیا آپ کے پاؤں میں ورم ہے؟ آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے؟ آقا فرماتے ہیں صحابہ محمد کے پاؤں میں درد بھی نہیں, محمد کے پاؤں میں ورم بھی نہیں, پھر آپ ایڑیاں اٹھا کے کیوں چلتے تھے؟ کردار صحابہ, عظمت صحابہ, ایمان صحابہ, گفتار صحابہ, پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. آقا فرماتے ہیں صحابہ جس کا یہ جنازہ تھا, اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے, اتنے ملائکہ آئے, مجھ محمد کو زمین پر پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی. عظمت صحابہ. آج آپ کا بیٹا سکول سے شیلڈ لے کر آئے, تمغہ لے کر آئے, توجہ آپ کہتے ہیں واہ یہ کتنی عظمت والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب, حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب, خطیب یورپ و ایشیا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب. بس مہمانوں کا انتظار تھا, وہ آ گئے. ہمارے بچے میڈل لے کر آئے نا سکول سے تو ہم کہتے ہیں واہ, اور وہ میڈل ہوتا ہے پلاسٹک کا, کپ دیتے ہیں وہ بھی پلاسٹک کا, شیلڈ ہوتی ہے وہ بھی پلاسٹک کی عارضی سی. آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں رب نے صحابہ کے کندھوں پہ کون سے سٹار لگا دیے ہیں, کون سے تمغے تھما دیے رب نے صحابہ کے ہاتھوں میں. علماء بیٹھے ہیں, آخری جنت کا تحفہ ہے اللہ کی رضا, آخری انعام. اللہ رب العزت نے نبی کے یاروں کو لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہہ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر, یہ جو جنت میں ہم سب کو آخر میں انعام ملے گا اللہ نے محمد کے صحابہ کو دنیا پہ عطا کر دیا ہے. اور نبی اور صدیق کا یارانہ, توجہ, اس کی تو مثال نہیں. آج ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں کہتے ہیں نا تو یار اس کا یار غار ہے, اس کی مثال کس سے بنی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. غار کے اندر دو ہیں, ایک مصطفیٰ ہے اور دوسرے بولیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوراخوں کو بند کر دیا تو ایک سوراخ رہ گیا, اس پر صدیق اکبر نے کیا رکھ دیا؟ کیا رکھا؟ زور سے, ایڑی. کالا آ گیا وہاں, آیا کون آیا؟ بولو, کالا نانگ آیا. اس نے سوراخ کے اس میں منہ ڈالا, اس میں ڈالا, اس میں ڈالا, اس میں ڈالا, بالآخر اس سوراخ میں آیا جہاں صدیق اکبر کا پاؤں ہے. کیا وہ حضور کا دیدار کرنے آیا تھا؟ کیوں جی؟ کالے کا کام یہ ہے نا. لیکن یہ بات یاد رکھو, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ہزیمت, ذلت, رسوائی, ناکامی اللہ نے کالے کے مقدر میں رکھی ہے, کامیابی اس کے مقدر میں نہیں ہے. کراچی میں کالا آیا, اس نے ڈنگ مارے,
کراچی والے بھاگ گئے. کالا آج بھی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. وہ تو جنگ میں بھی آیا تھا, اب بھی ہے. میں اس کالے کی بات کرتا ہوں, اس نے ڈنگ مارے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پاؤں نہیں اٹھایا. بس ایک نعت خان صاحب کا انتظار ہے, میرا خیال وہ بھی تشریف لے آئے, علامہ صاحب آ گئے. اس نے ڈنگ مارا, ایک نہیں کئی ڈنگ مارے. ابو بکر آپ نے اپنی ایڑی پہ ڈنگ سہ لیے, لیکن سوراخ کو خالی نہیں چھوڑا. ابو بکر کے جسم میں زہر گردش کرتا کرتا ملا کر آنسوؤں کی شکل میں رخ مصطفیٰ پہ گرتا ہے. جاؤ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابو بکر جس سوراخ سے مصطفیٰ کا دشمن آنا چاہتا تھا آپ نے ایڑی رکھ کے روک دیا, اور وہ سوراخ جس سوراخ سے ابو بکر کا دشمن آنا چاہتا تھا ہم نے حق نواز کو رکھ دیا, وہ ذبح ہوئے. ہم نے احسان کو رکھ دیا, وہ قربان ہوئے. اس سوراخ میں اعظم تاروں کو رکھ دیا, وہ ذبح ہوئے. علی شیر حیدری ذبح ہوئے. یاد رکھو آج بھی اس سوراخ میں قائد اہل سنت مولانا محمد احمد لدھیانوی کا مضبوط پاؤں سوراخ پہ رکھا ہے. اورنگزیب فاروقی, مسعود الرحمان, نہیں کارکنان, ذمہ داران, عہدیداران کے مضبوط پاؤں اس سوراخ پہ رکھے ہیں. یہ کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, ذبح ہو جائیں گے, لیکن اس سوراخ سے صدیق یا دشمن کو صدیق تک جانے دیں گے. ہم نے انشاءاللہ وہ سوراخ کھلا نہیں چھوڑا. وہ سوراخ بولو زور سے بند ہے. اور کل روز محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا. امتیں آئیں گی حضور کی خدمت میں, یا رسول اللہ, اللہ سے کو حساب شروع کر دے. بالآخر یہ ساری امتیں ہمارے نبی کی خدمت میں آئیں گی, حضور کا سر سجدے میں ہوگا. یا رسول اللہ, اللہ سے کو حساب شروع کر دے. آواز لگے گی لمن الملک اليوم, کون ہے بادشاہ؟ کیا وہاں بادشاہ نہیں ہوں گے؟ مشرف نہیں ہوگا؟ حامان قارون نہیں وہاں ہوں گے؟ ہوں گے. کون ہے بادشاہ؟ کون ہے بادشاہ؟ اگلی آواز لگے گی وامتاز اليوم ایھا المجرمون, مجرم علیحدہ ہو جائیں, بے گناہ علیحدہ ہو جائیں. تیرے اور میرے نزدیک گالی دینا جرم ہے نا, تیرے میرے نزدیک قتل کرنا جرم ہے, تیرے میرے نزدیک کلمے کو بڑھانا گھٹانا, نمازوں کو کڑھانا بڑھانا, قرآن پہ شک کرنا, اللہ کی توحید کا انکار کرنا, صحابہ کی تکفیر کرنا, یہ تو جرم نہیں نا؟ بولیے زور سے. نہیں نہیں, مولوی اس کو جرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جفیاں لگاتے ہو, سہولت کار بنتے ہو, راستے مہیا کرتے ہو, اور ظالموں ان کی صفائیاں دیتے ہو, اور حیضہ ہوا ہے مولویوں کو اتحاد امت کا, وحدت امت کا, اتنا بڑا حیضہ, اور ظالموں تمہیں تو کہتا بھی نہیں ہے اتحاد امت کے اجتماع کرو. لیکن میرا سوال ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, جس کو بہترین امت کہا گیا ہے, اس سے مراد کون ہے؟ نبی کے صحابہ, نبی کی جماعت مراد ہے. امت کا چورن بیچنے والے اور مداری مولویوں, میرا سوال ہے امت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ امت کا پہلا فرد ابو بکر ہے, امت کی ابتدا ابو بکر سے ہوتی ہے. وہ پہلا ایماندار بھی ہے, پہلا مسلمان بھی ہے, پہلا مومن بھی ہے, پہلا امام بھی ہے. ابو بکر پہلا خلیفہ بھی ہے اور امت کا پہلا فرد بھی ہے. اور اتحاد امت کا اجتماع کرتے ہو, وہاں صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہو ظالموں. علماء کرام تم شرم سے ڈوب نہیں مرتے وہاں؟
امت کے پہلے فرد کا انکار ہو رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو امت واحدہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو صدیق اکبر کی صحابیت کو نہیں مانتا، ہم اس کو نبی کا امتی مان لیں؟ نبی کا امتی مان لیں، کیا ہو جائے گا؟ ڈرتے ہو؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، کوئی ظلم، کوئی ستم، کوئی بربریت کا مظاہرہ، کوئی ڈر نہیں ہے. میں نے جمعے میں بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، جو بندہ، جو شخص خدا سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے. جو بندہ میرے رب سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتی نہیں مانتے، صحابی نہیں مانتے، خلیفہ نہیں مانتے، مسلمان نہیں مانتے، اور ہم تمہیں نبی کا امتی مان لیں؟ امتیں آئیں گی، آخری جملے ہیں. یا رسول اللہ، اللہ سے کہو حساب شروع کر دے. اللہ منادی کریں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ہم تو جائیں گے اس طرف جس طرف حق نواز ہوں گے. ہم تو جائیں گے. دنیا میں جفیاں لگانے والوں، سہولت کار بننے والوں، پھر جانا ادھر. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. وہاں پھر اتحاد امت کے اجتماع کرنا، وہاں جا کے تمہیں کوئی نہیں روکے گا. سہولت کار بنو، جفیاں لگاؤ، ملو، کوئی نہیں روکتا. خدایا حساب کا آغاز کیجئے. رب کہیں گے آمنہ کے لال کوئی تو لو ابتدا کی جائے. امام الانبیاء رحمت کائنات، آدم کی امت بھی ہے، نوح کی امت بھی ہے، یحییٰ کی امت بھی ہے، ساری امتیں موجود ہیں. آقا کی نظریں ملا کر تلاش کرتی کرتی ابو قحافہ کے بیٹے امام اول، خلیفہ اول، امتی اول جناب صدیق اکبر پہ حضور کی نظریں گڑ جائیں گی. آقا ابو بکر کو پکڑ کے خدا کی عدالت میں لائیں گے. خدایا ربا اس سے حساب کا آغاز کر دیجئے. اے ابو بکر تیری عظمت کو سلام، ابو بکر تیرے ایمان کو سلام، تیری امامت کو سلام، تیری خلافت بلا فصل پہ کروڑوں سلام. میرا خدا آپ کا خدا. جب ابو بکر کو دیکھے گا، علماء نے لکھا ہے رب کا غصہ پیار میں بدل جائے گا، اللہ کا جلال جمال میں بدلے گا. اللہ کا جملہ فرمائیں گے، ابو بکر تو وہ ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں. جنت کے جس دروازے سے جی چاہتا گزر کے چلا جا. ابو بکر آئے، دروازے پہ کھڑے، اے ابن ابو قحافہ، اے امام اول، اے خلیفۃ بلا فصل، آپ جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ 8 دروازے آپ کے منتظر ہیں. ابو بکر جو آواز دیتے ہیں، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، کیسے ابو بکر چلا جائے جب تک حق نواز نہ آ جائے؟ ابو بکر کیسے چلا جائے جب تک عیسیٰ نہ آ جائے، عاصم و حیدری شعیب نہ آ جائے؟ یہ 14,000 نہیں 14 لاکھ بھی قربانی دینی پڑے، لاکھوں طوفان آ جائے، لاکھوں کربلا آ جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے جب تک حق نواز کا ایک فرزند موجود ہے، صحابہ کا ایک غلام موجود ہے، اور وہ غلام جس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، ہم صحابہ کی عظمت کے پرچم بھی لہراتے رہیں گے اور عظمت صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے. جنت کے دروازے پر ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ زور سے ہے نا ارادہ. صدیق اکبر کے ساتھ ہم دروازے پہ کھڑے ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، علماء ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور جنت میں چلیں. تو پھر لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. ہم جب واہ صحابہ کہتے ہیں، لوگوں کے پیٹ میں پھر بھی مروڑ اٹھتا ہے، پتہ نہیں کیا تکلیف ہے. مولویوں کو پیٹ میں بھی تکلیف ہے، سیاستدانوں کو بھی چڑھ ہے. او بھائی
تیرا بیٹا کپ لے کر آئے تو کہتا ہے واہ بیٹا، وہ پلاسٹک کا میڈل لے کر آئے تو کہتا ہے واہ بیٹا، عارضی ہے وہ. لیکن جب صدیق اکبر کے کندھے پہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ لگا ہوگا اور ہاتھوں میں اللہ کی رضا نہیں جنت کی دائمی الاٹمنٹ کا سرٹیفکیٹ ہوگا، یہ تقوی کے سٹار، یہ رب کی رضا کے تمغے، یہ جنت کے میڈل گلے میں ہوں گے. میں تو آج بھی چوکوں پہ چوراہوں پہ کریا کریا بستی بستی نگر نگر صحابہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں. میری قیادت، میرے ذمہ داران، میرے لیڈران، میرے ورکر، کوئی موسم ہو، بہار ہو، خزاں ہو، سردی ہو، گرمی ہو، عسرت ہو، یسرت ہو، نرمی ہو، سختی ہو، طاقت ہو، تختہ ہو، گولی ہو، بم آ جائے، صحابہ کے صدائے یہ پرچم بلند ہوتے رہیں گے، صدائیں لگتی رہے گی. میں تو صدیق اکبر کو دیکھ کر جنت کے دروازے پہ ان کی عظمت کو، مقام کو، رفعت کو، تقوی کو، کردار کو، گفتار کو دیکھ کر کہوں گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہم جنت میں جائیں صدیق اکبر کی مائیت میں تو آپ بھی سبق یاد کر لیں. ہم آج یہاں بھی صحابہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ صدائیں جنت کے باغیچوں میں لگے گی، یہ صدائیں جنت کے تختوں میں، جنت کی بہاروں میں آپ کو یہ صدائیں بلند ہوتی وہاں سنائی دے گی. وہ کیسے؟ رب قرآن کے قاری کو کہے گا دنیا میں قرآن پڑھو، اب جنت میں قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قاری آپ کا ہو، قاری میری مسجد کا ہو، آپ کے شہر کا ہو، عرب کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، دنیا کے کسی کونے کا ہو، وہ جنت میں قرآن پڑھے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، متقین سے مراد کون ہے؟ نبی کے صحابہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. مراد کون ہے؟ نبی کے صحابہ. اولئک علی ھدی من ربہم. کون ہے نبی کے صحابہ؟ اولئک هم المفلحون. مراد نبی کے صحابہ. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. مراد نبی کی جماعت صحابہ ہے. التائبون صحابہ ہے، الراکعون صحابہ ہے، العابدون صحابہ ہے، السائحون صحابہ ہے، الساجدون صحابہ ہے. تم یہاں بھی چلو، وہاں بھی چلتے رہو گے. ہم یہاں بھی صحابہ کہتے ہیں. انشاءاللہ جنت کے اندر بھی ہم صحابہ آپ بھی کہہ لیں، ہاتھوں کو لہرا کے پیار سے، محبت سے، جوش سے، جذبے سے، حق نوازی انداز اپنا کے ہاتھوں کو لہرا کے صحابہ. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جن کو صحابہ سے پیار ہے. ہاتھوں کو لہرا کے خدایا یہ ہمارے جذبات، یہ ہماری تڑپ، یہ ہماری فکر، یہ ہماری آواز صحابہ کی قبروں تک پہنچا دے. خدایا ہمارا یہ پیغام، یہ میسج صحابہ کی قبروں تک پہنچا دے. ان کو بتا دو صحابہ تم لوارث نہیں ہو، تم ترا نہیں ہو. جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے
ہم عظمت صحابہ کے پرچم بھی لہراتے رہیں گے اور نبی کی جماعت صحابہ کا دفاع بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر میرا پیغام لیتے جائیے. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. میں